تمہاری اپنی رائے کیا ہے؟ میرا خیال ہے کہ اگر وزیر اعظم کو کچھ ہوا تو کرملین میں بیٹھا ہوا کوئی جنونی وہ بٹن دبا دے گا جس سے تیسری جنگ عظیم شروع ہو جائے گی، اور اگر ایسا ہوا تو ہم دونوں یہیں مر جائیں گے۔ کیا صدر نے کچھ اور کہا؟ ہاں، انہوں نے وزیر اعظم اور سفیر کی حفاظت کے لیے 2 خاص افراد کی خدمات پیش کی ہیں، لیکن میں نے یہ پیشکش شکریہ کے ساتھ مسترد کر دی ہے۔ میں نے انہیں یقین دلایا ہے کہ ہم اپنے لوگوں کی حفاظت زیادہ بہتر طور پر کر سکتے ہیں۔ کارمینوف ایک لمحہ تک سوچتا رہا اور پھر اس نے پوچھا، یہ خاص لوگ کون ہیں کامریڈ؟ اس بارے میں صدر نے کوئی وضاحت نہیں کی۔ سفیر کے اس جواب پر کارمینوف خاموش ہو گیا۔ دونوں دیر تک خاموش بیٹھے رہے۔ کارمینوف سوچ رہا تھا کہ امریکیوں نے اس خوبصورت دریا میں کوڑا کرکٹ اور تیل پھینک کر اسے کتنا خراب کر دیا ہے۔ اسے شفاف پانی کی آلودگی پر صدمہ ہو رہا تھا۔ کیا تمہیں صدر کی وضاحت پر یقین آ گیا ہے کارمینوف؟ سفیر نے اچانک ہی پوچھا۔ میں احمق نہیں ہوں اور بچوں کی کہانیوں پر یقین نہیں کرتا۔ کارمینوف کا لہجہ سرد تھا۔ مجھے بھی یقین نہیں، لیکن مجھے یقین ہے۔ کارمینوف نے ہلکا سا کہکا لگا کر کہا، کیا تم مذاق کر رہے ہو کامریڈ؟ سفیر نے بڑی سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھا۔ نہیں، روسی جاسوس پوری طرح سنجیدہ تھا۔ سنو، اگر انہیں ہمارے چند سفیروں کو قتل کرنا ہی تھا تو وہ ایسے لوگوں کا انتخاب کیوں کرتے جو CIA سے زندگی بھر رقم لیتے رہے ہیں؟ وہ کرائے کے قاتل حاصل کر سکتے تھے۔ پیشہ ور قاتلوں کی اس دنیا میں کوئی کمی نہیں۔ کامریڈ اناتولی، صدر کی کہانی میں بڑی حد تک صداقت ہے۔ تو تم صدر کے بیان پر یقین کر رہے ہو؟ سفیر نے کھانس کر پوچھا۔ ہاں، کیا صدر نے ایک مرتبہ ہم سے یہ نہیں کہا تھا کہ وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا؟ وہ ہم سے جھوٹ بول سکتے ہیں، ممکن ہے، مگر پروجیکٹ اومیگا کے بارے میں مجھے صدر کے بیان پر یقین ہے۔ میں ایڈمرل گیٹ کی اس وضاحت پر بھی یقین کرتا ہوں کہ اسے اس پروجیکٹ کے سر پیر کا علم نہیں۔ اچھا، سفیر نے سر ہلا کر کہا۔ ہاں، وہ اتنا ہی بتا رہے ہیں جتنا انہیں علم ہے۔ کارمینوف نے بڑی متانت سے کہا، لیکن وہ ایک اہم ترین بات چھپا رہے ہیں۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ ابھی ایسا ایک شخص زندہ ہے جس نے یہ پروجیکٹ بنایا تھا۔ یہ 20 سال پہلے کی بات ہے۔ اب ہمیں یہ معلوم کرنا ہے کہ اس شخص نے 20 سال قبل ہدف کس طرح مقرر کیے۔ اسے یہ علم کس طرح ہوا کہ 20 سال بعد ہمارا وزیر اعظم کون ہوگا اور روم اور پیرس میں سفیر کون ہوں گے؟ کیا تمہیں اس شخص کا نام معلوم ہے؟ سفیر نے اس کی بات سمجھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، تب پھر تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ اس شخص سے ذاتی طور پر پوچھ گچھ۔ کارمینوف کے چہرے پر شفقانہ مسکراہٹ تھی۔ سویٹ ہارٹ، ٹائیگر بہت چڑ کر بولا، تم یقیناً کوئی گپلا کر رہے ہو۔ تیسری جنگ عظیم صرف تمہاری وجہ سے شروع ہونے والی ہے اور تم نے سب کچھ روبی پر چھوڑ کر گولف کھیلنا شروع کر دیا ہے۔ بہرام کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑنے لگی۔ روبی بہت ذہین لڑکی ہے۔ اب تو میں یہ سوچتا ہوں کہ نمبر 2 کی غیر موجودگی میں اتنے سال تک کیسے کام کرتا رہا۔ چلو مان لیا کہ وہ نمبر 2 ہے، ٹائیگر نے غصیلے لہجے میں کہا، مگر وہ کام کیا کرتی ہے سوائے دن بھر چیخنے چلانے کے؟ اور بہرام نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر کہا، اتنی زور سے یہ بات مت کہو، اگر اس نے سن لیا تو۔ ٹائیگر نے گھبرا کر بند دروازے کی طرف دیکھا۔ اسے فوراً یہ خوف محسوس ہوا تھا کہ دروازہ در سے کھلے گا اور روبی چیختی چلاتی کمرے میں گھس آئے گی۔ ہاں فرزند، اتنی زور سے اس کی برائی مت کرو، اوشان نے بھی اسے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ اس کی سماعت بہت خطرناک ہے۔ جب وہ نہیں تھی تو کتنا اچھا وقت گزرتا تھا، ٹائیگر نے سرگوشی والے انداز میں کہا۔ اس سے قبل تو تم نے یہ جذبہ کبھی ظاہر نہیں کیا۔ بہرام شرارت آمیز انداز میں مسکراتا ہوا بولا، شہنشاہ معظم۔ اوشان نے فوراً لقمہ دیا۔ شہزاد آپ کا بے حد احترام کرتا ہے، مجھ سے بھی کئی بار کہہ چکا ہے کہ وہ اس طرح پر آپ کے علاوہ کسی اور کے لیے کام نہیں کرتا۔ بہرام نے فوراً اندازہ لگا لیا کہ اوشان مزید رقم کی درخواست کرنے والا ہے، لہٰذا اس نے فوراً موضوع بدل دیا۔ تم دونوں انگلینڈ جاؤ گے، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم وہاں جا کر روسی سفیر کی حفاظت کرو۔ میرا خیال ہے کہ آپ کو زیادہ فکر وزیر اعظم کی ہونی چاہیے۔ ٹائیگر نے بھی سنجیدگی سے جواب دیا۔ ہے، بالکل ہے ٹائیگر، مگر تمہیں وہاں بھیجنے کی اجازت نہیں مل سکتی۔ تو کیا ہمیں انگلینڈ بھیجنے کی اجازت مل گئی ہے؟ نہیں، لیکن مجھے اتنا اختیار حاصل ہے کہ اپنی مرضی سے تمہیں آزاد دنیا کے کسی بھی علاقے میں بھیج دوں۔ تب پھر اٹلانٹک سٹی بھیج دو سویٹ ہارٹ، وہاں بڑے اچھے کیسینو ہیں اور ایسی عورتیں بھی یقیناً ہوں گی جن کے چہرے پر ان گنت برے تل ہوں گے، اور یا پھر اسپین۔ اوشان نے بچوں کی طرح خوش ہوتے ہوئے کہا، اس موسم میں اسپین بہت خوبصورت ہوتا ہے۔ ایشیڈ کے بعد سے سناجو کا کوئی سربراہ وہاں گیا بھی نہیں۔ میرا خیال ہے کہ اسپین والے ہمیں زیادہ بہتر طور پر استعمال کر سکیں گے، بہت اچھے لوگ ہیں۔ انگلینڈ، بہرام نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ لٹل فادر،
टाइगर ने हैरत से ओशान की तरफ देखा। पहले जब भी कहीं जाने का जिक्र आता था तो आप फारिस जाने की ख्वाहिश जाहिर करते थे। अब ये स्पेन कहाँ से टपक पड़ा? इसलिए कि फारिस अब ईरान बन गया है। ओशान ने बुरा समूह बनाकर जवाब दिया, मैं और तुम स्पेन जाकर बहुत कुछ कर सकते हैं। एशिड बहुत नेक आदमी था। खाने सनाजू ने उसकी मदद की और वो कामयाब रहा। हमने उसे सितारा बना दिया। नामुमकिन। टाइगर ने बहुत जोर से सर हिलाया। भला चार्लिस बेस्टन का खाने सनाजू से क्या ताल्लुक? हमने उसे वल्टिया लेकर दिया था। अच्छा, और हमने उसे जो मदद फराहम की उसकी वजह से वो आज इस मकाम पर है। वो मर चुका है फादर। ओह अच्छा, ये बुरा हुआ। स्वीट हार्ट। टाइगर अचानक बहराम की तरफ पलटा। ओशान का मकसद ये है कि एशिड ने मुआवजा देने में भी ताखीर नहीं की, लिहाजा आप भी सोने की खेप सनाजू बेचने में ताखीर न करें। सोने की खेप वक्त पर वहाँ पहुँच जाती है और अब तुम लोग इंग्लैंड जा रहे हो। मेरा दिल तो अटलांटिक सिटी जाने को बेताब है। अच्छा। बहराम ने मुस्कुराकर इंटरकॉम उठा लिया। रूबी जरा यहाँ तो आओ। टाइगर ने फौरन अपने हाथ कान पर रख दिए और रूबी कमरे में दाखिल हुई तो कानों पर हथेलियों का दबाव बढ़ गया। रूबी, टाइगर इंग्लैंड जाने से कतरा रहा है। बहराम ने मुस्कुराते हुए रूबी से कहा। यह सुनना था कि रूबी शुरू हो गई। टाइगर ने हथेलियों के बजाय उंगलियां कानों में ठूस ली, लेकिन रूबी की आवाज उसके कानों में चाकू की तरह उतरती रही। बिलाखिर उसने हथियार डाल दिए। वेस्टरशायर काउंटी एयरपोर्ट पर एक तैयारा तुम्हारा मुंतजिर है और तुम्हें जल्द अज जल्द वहां पहुंचना है। वेस्टरशायर नहीं, वेस्टचेस्टर काउंटी। टाइगर ने सुलहकुन अंदाज में कहा। जो कुछ हो, तैयारा तुम्हारा मुंतजिर है। जल्दी करो, अगर तुमने ताखीर की तो बड़े मसले से दो चार हो जाओगे। ठीक है स्वीट हार्ट। टाइगर ने बेचारगी से बहराम की तरफ देखा। लेकिन किसी रोज मैं उसके हलक में सीमेंट उड़ेल दूंगा ताकि ये फिर कभी मुझ पर ना चीख सके। जरूर। बहराम अब भी मुस्कुरा रहा था। लेकिन पहले इंग्लैंड जाओ और सफीर की हिफाजत करो। ओशान और शहजाद एक स्याह कार में सैनिटोरियम से रवाना हुए, लेकिन उनकी नजर उस शेवरलेट पर नहीं पड़ी जो करीब ही खड़ी हुई थी। ये रूबी थी जिसने उस कार को देखा जिसमें एक शख्स काउबॉय ड्रेस पहने हुए था। उसने फौरन अपने कमरे में आकर सदर दरवाजे के मुहाफिज को फोन किया। बाहर खड़ी हुई कार के नंबर नोट कर लो, उसने हुक्म दिया और फिर टाइगर के बारे में सोचने लगी। उसके चेहरे पर महबूबाना मुस्कुराहट थी। 2 इंजनों वाले इस तैयारे में सिर्फ 2 ही मुसाफिर थे और तैयारा मशरिक में बहरा कानूस की तरफ महवे परवाज था। ओशान अपनी आदत के मुताबिक खिड़की के साथ बैठा हुआ तैयारे के परों को गू रहा था। उसकी ये खास आदत थी। उसे तैयारे का सफर बहुत पसंद था, लेकिन उसका कहना था कि तैयारे काबिल एतमाद नहीं हो सकते क्योंकि उनकी ऐजाद नाकाबिल एतमाद सफेद फामों ने की है। टाइगर हाथ सीने पर बांधे हुए नीम दराज था। सवाल ये पैदा होता है कि हम रूसी सफीर को किसके हमले से बचाएंगे? उसने उलझे हुए लहजे में ओशान की तरफ देखे बगैर कहा। यह वांग का दौर खत्म होने के फौरन बाद की बात है। वांग सनाजू का पहला अजीम मास्टर था। क्या? टाइगर को अपने सवाल का बिल्कुल उल्टा जवाब मिला तो वो आंखें खोलने पर मजबूर हो गया। अजीम वांग ने कई इलाकों में खिदमत अंजाम देकर सनाजू के गरीबों के लिए सोना जमा किया, लेकिन जब वो मर गया तो एक मसला खड़ा हो गया। वो अनकौने शबाब में इस दुनिया से गया। उसकी उम्र सिर्फ 8 दिहाई थी। मसला क्या खड़ा हुआ? टाइगर ने यूं ही पूछ लिया। ये कि लोग ये समझ बैठे कि सनाजू के राज अजीम वांग के साथ ही खत्म हो गए, लेकिन उन लोगों को ये इल्म नहीं था कि हर अजीम मास्टर अपने जानशीन की तरबियत करता है। फर्क ये होता है कि बाज के शागिर्द लायक, होनहार, मुअद्दब और एहतराम करने वाले होते हैं और बाज के हिस्से में बदतमीज, नाशुक्र और गोश्त खोर शागिर्द आते हैं। सब मुकद्दर का खेल है। ओशान एक तवील और ठंडी सांस भरकर बोला, अब तुम मुझे लान तान करोगे और मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा लिटिल फादर। तुम्हें अच्छी तरह मालूम है कि मैं अज खुद तुम्हारी शागिर्दी में नहीं आया, बल्कि तुमने खुद मुझे मुंतखब किया था और इसकी वजह यह थी कि सनाजू में मुझ जैसा काबिल, होनहार, लायक और अच्छा शागिर्द नहीं था। ओशान ने इस तरह हाथ हिलाया जैसे कान पर मक्खी बैठ गई हो। तो अजीम वांग की मौत के बाद सब हाथ पर हाथ धर कर बैठ गए और सोना आना बंद हो गया। यूं गांव के लोग फिर भूखे रहने लगे और अपने बच्चों को समंदरों के सफर पर रवाना करने की तैयारियां करने लगे। मेरे खुदा, टाइगर ने पहलू बदलते हुए कहा। वो जानता था कि इस जुमले से ओशान का मकसद सनाजू की गुर्बत का इजहार करना है कि लोगों के पास इतना भी नहीं था कि वो अपने शीरखार बच्चों को पाल सके और इसी बायस वो बच्चों को समंदर में फेंक दिया करते थे। नया मास्टर ओंग खामोश और नेक आदमी था। ओशान कहता रहा। उसने कई मार्कतुल आरा नज़में लिखी। ओह, वो लफाजी जो तुम मुझे सुनाते हो ओंग की शायरी है? टाइगर ने हैरत से ओशान की तरफ झुकते हुए पूछा। तुम जाया हो चुके हो शहजाद।
اوشان نے تعصب سے ہاتھ ملتے ہوئے کہا، تم تباہ ہو چکے ہو۔ سب جانتے ہیں کہ ادب کی تاریخ میں اونگ کی شاعری ایک روشن باب ہے، لیکن تم نرے گودی ہو، گوشت خور عورتوں کے رسیا۔ شاعری 3 گھنٹے تک پھول کے کھلنے کی کیفیت بتانا شاعری ہے؟ ٹائیگر نے اوشان کو مزید چڑھانے کے لیے کہا۔ اوشان نے بڑی خفگی سے کہا، میری بات غور سے سنو، شاید کچھ سیکھ سکو۔ تو عظیم اونگ نے جب یہ دیکھا کہ لوگ بھوکے ہیں تو اس نے بڑی ہچکچاہٹ کے ساتھ قلم ایک طرف رکھا۔ اسے احساس ہو گیا کہ لوگوں کو بچانے کے لیے اسے خود ہی کچھ کرنا پڑے گا۔ اس زمانے میں ایک جاپانی سفاک بادشاہ جسے جنگ کا بادشاہ کہتے تھے لوگوں کی زمینیں ہڑپ کر رہا تھا۔ چھوٹے کسان بہت پریشان تھے اور ان کی خواہش تھی کہ جنگ کا بادشاہ کسی طرح مر جائے۔ یہ بات سناجو تک بھی پہنچ گئی اور عظیم اونگ بادشاہ کو مارنے کے لیے نکل کھڑا ہوا، لیکن روانگی سے قبل اس نے اپنی نظمیں اور قلم فروخت کر دیے تاکہ لوگ اس کی غیر موجودگی میں کھا پی سکے۔ اور نظمیں کس نے خریدی؟ خاموش، دخل مت دو، سنتے رہو۔ عظیم اونگ سمندر پار کر کے جاپان پہنچا اور اس نے جنگ کے بادشاہ کو بتایا کہ اسے قتل کرنے کی سازش ہو رہی ہے۔ اس نے بادشاہ کو حفاظت کرنے کی پیشکش کی۔ جنگ کا بادشاہ عظیم وانگ کی شہرت سن چکا تھا اور کیونکہ اونگ اس کا جانشین تھا لہٰذا بادشاہ اسے بہت متاثر ہوا۔ اس پر ایک رات قبل قاتلانہ حملہ ہو چکا تھا لہٰذا اس نے عظیم اور ذہین اونگ کی پیشکش قبول کر لی۔ تاہم جنگ کے بادشاہ کو یہ علم نہیں تھا کہ اس کے خون کا پیاسا کون ہے۔ اس کے بہت سے دشمن تھے، دشمنوں کا ایک خاندان شمال میں، دوسرا جنوب میں، تیسرا مشرق میں اور چوتھا مغرب میں تھا۔ ہاں، تم یہ کہانی پہلے بھی سن چکے ہو؟ نہیں؟ تب پھر خاموش کیوں نہیں رہتے؟ اوشان نے اسے جھڑک دیا۔ تو ایک خاندان شمال میں، دوسرا جنوب میں، تیسرا مشرق میں اور چوتھا مغرب میں تھا، اور جنگ کے بادشاہ کو یہ بات نہیں معلوم تھی کہ کون سا خاندان اسے قتل کرنے کے در پہ ہے۔ ویسے ہر خاندان کو اس سے دشمنی تھی۔ اونگ نے اپنے مخصوص شاعرانہ انداز میں جنگ کے بادشاہ سے بات کی۔ اس نے کہا، جب بیل احاطے کو توڑ پھینکتے ہیں تو بعض چوہے بھی گندم چوری کر لیا کرتے ہیں۔ جنگ کا بادشاہ اس جملے پر غور کرتا رہا اور کئی گھنٹے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ عظیم اونگ نے آستین کے سام کی طرف اشارہ کیا ہے۔ چنانچہ وہ یہ سوچنے لگا کہ اس کے دربار میں کون اسے قتل کر سکتا ہے۔ اس نے جتنا غور کیا اتنا ہی اسے اپنے بڑے بیٹے پر شبہ ہوتا گیا جسے اس کی جگہ ملنی تھی۔ اس رات اس نے اونگ سے کہا کہ وہ اس کے بڑے بیٹے کو مار ڈالے۔ عظیم اونگ نے حکم پر عمل کیا اور صبح جنگ کے بادشاہ کا سب سے بڑا بیٹا مر چکا تھا۔ تاہم اگلی ہی شب بادشاہ پر ایک اور قاتلانہ حملہ ہوا۔ تاہم عظیم اونگ کی بروقت مداخلت سے بادشاہ کی زندگی بچ گئی۔ بادشاہ نئی سوچ میں گم ہو گیا۔ اس نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ بڑے بیٹے سے چھوٹا بیٹا قتل کی سازش کر رہا ہے، لہٰذا اس نے اسے بھی مروا دیا۔ اس طرح 7 بیٹے مارے گئے۔ وہ 7 باپ سے زیادہ خبیث تھے۔ آخری بیٹا بھی اونگ کے ہاتھوں مارا گیا۔ تو جنگ کے بادشاہ نے ماسٹر سے دربار کے حال میں ملاقات کی اور کہا کہ 7 بیٹے مر چکے ہیں، اب کوئی خطرہ نہیں۔ لیکن اونگ نے جواب دیا کہ خطرہ ابھی موجود ہے۔ بادشاہ نے پوچھا کہ اب کون خطرہ بن سکتا ہے؟ اونگ نے جواب دیا، ماسٹر آف سنانجو۔ یہ کہہ کر اس نے بادشاہ کو بھی قتل کر دیا۔ تم نے دیکھا شہزاد، عظیم اونگ نے صرف بادشاہ کو ہلاک کرنے کا معاہدہ کیا تھا، لیکن اس نے شیطان کے چیلوں کو بھی مار ڈالا تاکہ کبھی کوئی خطرہ نہ رہے۔ راتوں کو بادشاہ پر ہونے والے حملے بھی اونگ ہی کیا کرتا تھا۔ یہ کہہ کر اوشان خاموش ہو گیا۔ پھر ٹائیگر نے جمائی لے کر پوچھا، اس طرح کوئی کہانی اچانک ختم ہو ہی نہیں سکتی، اس کا مفہوم کیا ہے؟ کیا تمہیں مفہوم سمجھ میں نہیں آیا؟ اوشان نے تلخ لہجے میں پوچھا، مفہوم صرف یہ ہے کہ ماسٹر آف سنانجو سفاک اور بے رحم ہوتے ہیں جن پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ تم لوگ خود ناقابل اعتبار ہو۔ اوشان نے بل کھا کر کہا، پتہ نہیں میں نے تمہیں اتنی ڈیل کیوں دے رکھی ہے۔ اس کہانی کا سبق یہ ہے کہ اگر تمہیں حملہ آور کا علم نہ ہو تو خود کو نہیں بچا سکتے۔ اوشان، اس کہانی سے ایسی کوئی بات معلوم نہیں ہوتی جو میں پہلے سے نہیں جانتا تھا۔ میں جانتا ہوں کہ سفیر کا تحفظ کرنا کتنا مشکل ثابت ہو سکتا ہے۔ اس میں ایک اور سبق بھی ہے، وہ یہ کہ خطرہ کسی پیشانے پر لکھا ہوا نہیں ہوتا، اور خطرہ جتنا قریب ہوتا ہے اتنا ہی خطرناک ثابت ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ چوکیدار کی چوکیداری کون کرے؟ ٹائیگر نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، درست۔ اوشان نے پرجوش لہجے میں کہا، لٹل فادر، بولو میرے بچے۔ یہ کہانی انتہائی فضول تھی۔ پتھر سے سر ٹکرانا خود کو لہولہان کرنا ہے۔ اوشان نے برا سا منہ ملا کر کہا، دونوں لندن کے کلب میں ٹیکسی میں سوار ہوئے تو موسم انتہائی خراب تھا، بارش ہو رہی تھی۔ روسی سفارت خانہ کتنی دور ہے؟ ٹائیگر نے ڈرائیور سے پوچھا۔ 4 پاؤنڈ لوں گا۔ ڈرائیور نے سوال نظر انداز کرتے ہوئے جواب دیا۔ تب پھر مجھے اسکاٹ لینڈ کے آفس لے چلو۔ ٹائیگر نے دروازہ کھول کر اندر بیٹھتے ہوئے کہا۔ اوشان پہلے ہی خاموشی سے بیٹھ گیا تھا۔